بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹن آن کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس میں ہم نے برکت عنایت کی. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم بتائیں اپنے بندے کو ہماری بعض نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ کی ذات بہت سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. یہ 15واں پارہ ہے. بنی اسرائیل سورت کا نام ہے. مکی سورت ہے. یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تقریباً 10 سال گزار چکے تھے. تقریباً 12واں سال چل رہا تھا. مکے میں دعوت کا کام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کا حکم تھا. سورہ نحل کی آیت جو اس سے پہلے گزری، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت کے مطابق آپ نے دعوت کا کام حکمت سے بھی کیا، واعظ و نصیحت سے بھی کیا، اور جو ہے بحث و مناظرے سے مباحثے کے ساتھ بھی آپ نے کیا. لیکن مشرکین مکہ جو ہے گویا کہ یہ قسم کھا لیے تھے کہ ایمان نہیں لائیں گے، صرف اعتراضات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تنگ کریں گے. تقریباً ایسا ہی 12 سال گزر گیا، خاص کر کے مکہ مکرمہ میں. بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف بھی گئے. جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے، آپ نے سوچا چلو یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم طائف والے اسلام قبول کریں گے. نیک نیتی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے طائف. لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں کی حالت مکے سے بھی بدتر تھی. وہاں لوگ بڑے سنگ دلی کا مظاہرہ کیے، زخموں سے چور کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے چہرے مبارک، آپ کے جسم سے خاص کر کے خون رس رہا تھا. ان لوگوں کے اذیت کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے اوباشوں کو، غنڈوں کو پیچھے لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے. ظہر کا ٹائم تھا، نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، جوتا بھی نکالا نہیں جا رہا تھا، خون رستے رستے پاؤں تک پہنچ گیا تھا چپل کے ساتھ. یہ حالت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت دل برداشت ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکی دور کے اواخر ہی ہے. مکی دور تقریباً 13 سال کا زمانہ تھا مکے میں اللہ کے رسول کا. تقریباً یہ حالت مکے سے بھی طائف کی حالت اور بری حالت تھی. خود اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں کو بھیجا تھا. آپ کے ساتھ جو طائف والے بدسلوکی کا مظاہرہ جو کیے تھے، فرشتے آ گئے اللہ کے حکم سے، آ کر پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اشارہ ہو تو ہم یہ طائف والے جو آپ کے ساتھ جو سخت مظاہرہ کیے ہیں بدسلوکی کا، بد اخلاقی کا، تاریخی اعتبار سے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ جو کیے ہیں یہ لوگ اس لائق ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے ان کو پیس دیا جائے. ہم جو ہے اللہ کی طرف سے پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں، آپ سے بھی اشارہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ نے جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے، میں مایوس نہیں ہوں. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی نسل، ان کے بعد آنے والی نسل مسلمان ہوگی. پھر آپ نے دعا بھی کی اس قوم کے لیے جو بنو ثقیف تھے، طائف والے. کیا دعا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون.
اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ نبیوں کی تاریخ بتاتی ہے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، قوم نے بڑا برا سلوک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے تاریخ میں، وہ قوم بھی جو ہے نوح علیہ السلام کو بہت ستائے، 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال دعوت کا کام کرے نوح علیہ السلام۔ 950 سال بھائی معمولی ایام نہیں، زمانہ گزارے ہی، صبح و شام دن رات محنت کرے۔ جب بھی جاتے تھے نوح علیہ السلام بلانے کے واسطے اللہ کے راستے میں، کم وقت وہ جو ہے دونوں انگلیاں جو کانوں میں ٹھوس لیتے تھے، وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے میں اپنا سروں کو ڈھانک لیتے، جھکا لیتے سر کو، انگلیاں میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، سننا نہیں چاہتے۔ بعض مرتبہ نوح علیہ السلام کو اتنا مارے ہیں خون سے حالت خراب ہو گئی، خون نکلتے پورے جسم سے۔ حدیث میں آتا ہے ادموہ، خون سے انہوں نے لت پت کر دیا نوح علیہ السلام، بے ہوش ہو گئے۔ لوگ چھوڑ کر چلے گئے یہ سمجھ کر کہ نوح علیہ السلام ختم ہو گئے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر ہوش میں آئے نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد زبان سے مبارک سے یہی دعا نکلی جو اللہ کے رسول طائف میں جو دعا کی، یہ نادان قوم ہے ہدایت سے نواز، یہ میری قوم سمجھتی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے، انبیاء نے فوراً بد دعا نہیں کیا کسی قوم کے واسطے، بدسلوکی کو برداشت کرتے رہے، بد اخلاقی کو برداشت کرتے رہے، پھر بھی خیر خواہی کرتے رہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، حضرت صالح علیہ السلام ہو یا ہود علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام، سب نے جو کہا انصح لکم، میں تمہارے خیر خواہ ہوں بھائی، تم لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے گرنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کی مثال ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تم لوگ جو ہے سنتے نہیں سمجھتے نہیں۔ میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں کسی نے لکڑیاں جلا کر کے آگ جلا دی ہے، روشن کر دی ہے آگ، پروانے جا کر گرتے ہیں اس میں روشنی میں جا کر، تمہاری حالت ایسی ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، تم لوگ گرنے جا رہے ہو، تم میں سے ہر آدمی کی کمر پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں میں، جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں میں۔ یہ حالت تھی، ہر نبی کا تقریباً یہی حال تھا، لیکن قوم حد سے زیادہ بدبخت تھی، حالات جو ہے سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے تھے، آخر کار مایوسی کے ساتھ واپس آئے۔ میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، ہمارے رسول نے جو دعا کی طائف میں، بد دعا نہیں کرے نا، بولے کہ آئندہ آنے والی نسل سے امید ہے یہ لوگ مسلمان ہو کر کچھ نہ کچھ قوم کو فائدہ پہنچائیں گے، دور اندیشی دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسل ایمان لائیں گی بولے تھے، ہوا ایسا ہی۔ اللہ کے رسول کی جو دعا تھی وہ کام آئی۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے، جس راستے سے عرب تاجروں کے راستے سے آیا تھا، اس میں سے عرب تاجروں کے علاوہ کچھ فاتحین بھی آئے تھے جہاد کے راستے سے۔ اسی ثقیف، بنو ثقیف طائف کے محمد بن قاسم 16-17 سال کے ایک نوجوان آئے تھے ہندوستان میں، سندھ کے راستے سے اسلام لے کر جو آئے تھے ہندوستان کو، وہی بنو ثقیف کے تھے جن کے بارے میں ہمارے رسول بولے تھے مجھے امید ہے ان کے ذریعے سے اللہ قوم کو فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول کی دعا دیکھو، ہندوستان کے اندر وہ چیز پوری ہوئی، وہ خوشخبری اللہ کے رسول 1400 سال پہلے جو آپ نے جو ہے دعا فرمائی تھی، وہ محمد بن قاسم جو آئے تھے، حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے وہ۔ بہرحال ایک تاریخ ہے۔ الغرض زمانہ گزر گیا، طائف سے واپس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، گئے تو واپس مکے والے اندر آنے نہیں دے رہے، آپ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، آپ اندر آنا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کی بس تھی، آپ کے باپ دادا کی بس تھی، بچپن آپ کا وہاں گزرا، تقریباً 40 سے بول کے 50 سال گزار دیے مکے میں، جو اندر آنے نہیں دے رہے ہیں لوگ کم وقت۔ بعد میں مکے کا ایک شریف انسان مطعم بن عدی نام سے تھا، اس نے جو ہے اللہ کے رسول کو پناہ دی۔ مکے کا اصول تھا وہ زمانے میں عربوں کا، اگر ایک آدمی بھی اگر پناہ دے دے سب کو ماننا پڑتا تھا۔ آپ اس کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے۔ الغرض دل برداشتہ ہو گئے تھے، قوم سے مایوس ہو چکے تھے، بہت جو ہے دل پر برا اثر پڑا،
خاص کر یہ طائف کا واقعہ، مکے والوں کا سلوک وغیرہ، ان دنوں میں ہی یہ واقعہ پیش آیا، اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلانے کے لیے، آفاق اور انفس کی نشانیاں بتانے کے لیے، عالم برزخ سے گزارنے کے لیے، ساتوں آسمان کا سیر کرانے کے لیے، مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کے لیے، نبیوں کی امامت کرنے کے لیے براق جیسے ایک اہم سواری آپ کے لیے پیش کیا گیا۔ جبریل امین براق لے کر آئے۔ براق کے بارے میں آتا ہے ایک جانور تھا، وہ بالکل جو ہے نہ بالکل اونچا تھا نہ بالکل گڈا تھا، چھوٹا جانور براق تھا، وہ سفید رنگ کا، خچر سے چھوٹا، گدھے سے ذرا بڑا، باقاعدہ جو ہے بخاری مسلم میں حدیث میں آتا ہے ایک جانور، ایک سواری، بالکل نہ بالکل گدھا جیسا نہ بالکل خچر جیسا، بالکل سفید ایک جانور لے کر آئے جبریل امین علیہ السلام۔ اور اس کی خاصیت آتی ہے مسلم شریف میں، یضع حافرہ عند منتہاہ، تیز رفتار سواری، وہ بھی براق جو ہے تیز رفتار سواری۔ حدیث میں معنی آتا ہے یضع حافرہ، بولے تو وہ جانور اپنا ایک چھلانگ اتنا دور مارتا تھا جتنا تا حد نظر آپ میدان میں کھڑے ہو گئے تو کہاں تک آپ دیکھ سکتے، وہ ایک چھلانگ میں جو پار کرتا تھا۔ وہ سب سے تیز رفتار اللہ کے رسول کے لیے، اس سے پہلے کسی کے لیے ایسی سواری میسر نہیں تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصی پہنچایا۔ وہ زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کا سفر جو 40 دن کا تھا، بھائی وہ 40 دن کا سفر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہی معجزہ، ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر، مسجد اقصی گئے، امامت کیے، نبیوں کی امامت ہوئی، امام الانبیاء بن گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے، عالم بالا کا مشاہدہ کرانے کے لیے گئے، ساتوں آسمان پر گئے، ہر آسمان کا دروازہ جبریل امین کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں سے دروازہ بند، اندر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، پوچھتے اندر سے کون آئے ہیں، ایک محمد آئے ہیں جبریل امین کے ساتھ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا، دروازہ کھلتا، اندر جاتے، ایک دروازے پر، ہر دروازے کا یہی حال، 7 آسمان کے دروازے پر پہنچے، ہر دروازے کے پاس سوالات ہوتے تھے، جوابات ہوتے تھے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، بابا آدم سے ملے، ابراہیم علیہ السلام سے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے، زکریا علیہ السلام، سب سے ملاقات، ساتوں آسمانوں میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، جنت کا سیر کرایا گیا، جہنم کا سیر کرایا گیا، ایک تفصیل ہے، اگر اس میں چلیں گے تو صبح تک بھی بول سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن چونکہ وقت کم ہے اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو اتنا لمبا سفر کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام اسلام میں سے ایک حکم جو نماز ہے، وہ نماز کا تحفہ آپ کو دیا اللہ تعالیٰ کہ ایک دن میں 50 نمازیں فرض ہیں آپ کی امت پر، یہ تحفہ لے کر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھے کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ بولے 50 نمازاں فرض ہو گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے میں تمہارے سے پہلے یہ بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہوں، یہ کمبخت قوم سنتی نہیں، پڑھ کیا بھی جو 50 نمازاں پڑھ سکتے نہیں یہ لوگ، جا کے بولو اللہ تعالیٰ سے ذرا کم کرو، بولو۔ وہ زمانے میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر بڑا احسان کرے، آسمان دنیا میں گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئی، پھر آئے، پھر گئے، آخر میں 5 ہوا، پھر بولے موسیٰ علیہ السلام یہ 5 بھی پڑھ سکتے نہیں، جا اور ایک بار جا کر جاؤ، بولے اللہ کے رسول بولے نہیں مجھے شرم آتی، اللہ فرما دیا ہے یہ 5 50 کے برابر ہے، بول دیا اللہ تعالیٰ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، 5 50 کے برابر ہو گئے ہیں اللہ کے پاس، بس اس کے بعد نہیں جا سکتا۔ الغرض 5 نماز کی فرضیت کا اعلان ہوا، خاص کر اسراء اور معراج میں، اس کی طرف اشارہ ہے اس پارے میں، اس صورت میں، اس آیت میں۔ کیوں؟ اس کے شروع دیکھو، سورت کا آغاز سبحان سے شروع ہوا، اللہ کے ذات بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، صاف ہے، جو اپنے بندے کو 7 آسمان کا سیر کرا دیا، مسجد اقصی تک پہنچایا، وہاں سے 7 آسمان کے سیر کرائے، اور جو ہے اللہ کے
قدرت کے نشانیاں آپ کو بتاتے گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمان کا سیر کرا کر کے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ایک ہی رات میں۔ آپ کا یہ سیر اپنی جان کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جان کے ساتھ یہ سفر ہوا۔ آخر کار پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس صورت کے اندر ایک پیغام دیا گیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کے لیے جو معجزہ ہم دیے قرآن کی شکل میں ہے، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو بشارت سناتا ہے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو نیک کام کرتے ہیں ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ قرآن کی حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ یہ قرآن جو ہے ہر نبی کے لیے الگ الگ معجزے دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی شکل میں ایک معجزہ ملا ہے۔ یہ معجزہ معمولی معجزہ نہیں ہے۔ سب نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، لیکن قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے 23 سالوں میں اترا ہے، یاد رکھو، ایک دن 2 دن کا قصہ نہیں۔ 20 پر 3 سال پورے ہوئے، قرآن مکمل نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں تھے، تو 23 سال میں پورا قرآن اترا ہے۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے اب تک جو خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی دنیا میں امامت اور قیادت کر رہی تھی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد وہاں سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں امامت و قیادت منتقل ہو رہی ہے۔ یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان تمام لوگوں کو جتنے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی وہ سب کے سب منسوخ ہو چکی ہیں، اب وہ جو قابل عمل نہیں ہیں۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، آخرت تک، قیامت تک جو یہ قرآن باقاعدہ زندہ محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن، ہم ہی قرآن کو اتارنے والے بھی اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی۔ 14 صدیاں گزر گئی، 14 صدیاں گزر گئی، ابھی تک قرآن مجید ویسے ہی محفوظ ہے جیسے نازل ہوا، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ حفاظت جو ہے زبان قرآن کی بھی حفاظت، حفاظ کی حفاظت، اس کے علوم کی حفاظت، تفسیروں کی حفاظت، بلکہ جو ہے قرآن کے ہر حرف کی، اس کی بشارتوں کی حفاظت اللہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ اس سے پہلے آسمانی کتابیں جو دی گئی تھی وہ ان کے علماء کے حوالے کی گئی تھی، انہوں نے قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس کی حفاظت نہیں کی۔ آسمانی کتابیں ضائع ہو گئی، تورات، زبور، انجیل سب ضائع ہو گئے، صرف قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بچے بچے کے سینے میں قرآن کو اللہ حفاظت سے محفوظ کر دیا، بچہ بچہ بالکل جو ہے نابالغ بچے، 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے بچے، یہاں تک کہ اندھے بچے، اندھے لوگ، ان کے سینوں میں قرآن کو اللہ محفوظ کر دیا۔ دنیا کے ہر علوم میں دیکھو ایسا معجزہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جیسے قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، زندہ چیلنج بھی ہے قیامت تک کے لیے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کے اولاد میں امین اور مامون تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کے بعد مامون کا زمانہ بھی آیا۔ مامون کے دور میں علمی مجلسیں ہوتی تھی، اس دور میں سارے علماء شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ اہل کتاب بھی شریک ہوتے تھے علمی مجلسوں میں۔ ایک مجلس قائم ہوئی، ایک اسرائیلی جو ہے بڑا ماہر خطاط تھا، ہاتھ سے لکھتا تھا، وہ زمانے میں آسمانی کتابیں لکھتا، سب لکھتا تھا، بیچتا بھی تھا، بڑا ماہر تھا وہ، اور اس کے رسم الخط بڑی خوبصورت بھی تھی۔ اب وہ بھی موجود تھا۔ مامون نے پوچھا آپ ہمارے مجلس میں آئے ہیں، بہت اچھی بات تو ہے، خوشی کی بات ہے، آپ کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے؟ تو وہ بولا جو ہے نہیں، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، چلا گیا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد دوبارہ جب علمی مجلس قائم ہوئی، مسلمان بن کر آیا۔
تب مامون نے پوچھا، گزشتہ سال جب میں آپ سے پوچھا، اسلام کی دعوت دیا تو آپ انکار کر دیے، 1 سال کے بعد آ کر آپ مسلمان ہو کر آئے نا، کیا وجہ ہے؟ پوچھا۔ اس اسرائیلی ماہر خطاط خوش نویس جو تھا وہ کہتا ہے، میں جو ہے تورات لکھتا ہوں، انجیل لکھتا ہوں، قرآن بھی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں، لوگ میری لکھی ہوئی چیز لے کر پڑھتے ہیں اور خرید لیتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے تورات لکھا، 3 نسخے لکھا، زبردست لے جا کر بازار میں بیچا، لوگاں جلدی لے لیے، قبول کر لیے اور بیچ بھی دیا۔ اور تورات میں نے کچھ چیزیں بڑھایا، کچھ گھٹایا، لیکن کوئی بھی جو ہے اسے دیکھا بھی نہیں، کہا بھی نہیں، فوراً لے لیے، قبول کر لیے۔ وہی حالت انجیل کے اندر بھی میں نے کیا کیا، کچھ بڑھایا، کچھ گھٹایا، کچھ حذف کیا۔ انجیل والے بھی آئے، فوراً چن چن کر لے کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن کے اندر بھی کیا کیا، بعض چیزیں کٹ کیا، کٹ اینڈ پیسٹ، ادھر اسے نکالا، ادھر جوڑا، ادھر نکال کر ادھر جوڑا، کچھ چیزیں حذف بھی کر دیا، بازار میں لے جا کر بیچا قرآن کو۔ انہیں آتا ہے مسلمان، دیکھتا صحیح ہے کیا، صحیح ہے کیا، ایسے ہی پوچھتا، ڈاؤٹ کے ساتھ دیکھتا، پوچھتا، سمجھ میں آتا نہیں اسے، اور اسے تسلی نہیں ہو رہی ہے، انہیں جو ہے واضح جواب نہیں دے رہا ہے۔ اب ہر مسلمان جو بھی آتا تھا قرآن دیکھتا، اب جو اسے یقین نہیں ہو رہا یہ قرآن جو ہے 100% وہی ہے کیا جو منزل من اللہ ہے، یقین نہیں ہوتا، واپس دیکھ چل جاتا۔ ہر آدمی دیکھتا، سمجھ میں آتا نہیں، واپس دیکھ چلے جاتا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کا کلام اتنا سچا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کی تحقیق کے بغیر لیتا بھی نہیں، قبول بھی کرتا نہیں، اور ذرا برابر بھی ذرا آگے پیچھے کرے تو فوراً پکڑ لیتا۔ ذرا بھی اگر حذف کرو، کچھ بڑھاؤ، کچھ گھٹاؤ بولے تو بچہ جو ہے فوراً کھڑے ہو جاتا، یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے بول کر کھڑے ہو جاتا۔ تب مجھے یقین آیا اس کی حفاظت کوئی انسان نہیں کر رہا ہے، آسمان والا کر رہا ہے۔ تب مجھے یقین ہوا اس قرآن پر۔ اس کے بعد میں مسلمان ہوا۔ اسرائیلی مامون جو خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے ہیں، اس دور میں جو یہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ مسلمان ہوا۔ میں آپ کو اور ایک چیز سناتا ہوں، دیکھیے ابھی قریب میں بلکہ 5-6 مہینے سے تو فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے، غزہ پر بمباریاں، خون کی ندیاں، خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں ظالم، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، برباد کرے، آمین بولو۔ تو یہ جو ہے اس خونخوار بھیڑیوں کے درمیان بھی تعجب ہو رہا ہے، ایک طرف بمباری، ایک طرف جو ہے صبح و شام انسانوں کے ساتھ خون کی ندیاں کھیلنے والے، لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کرنے والے ظالمہ ایک طرف ہیں، لیکن اس دور میں بھی وہاں آج بھی غزہ میں بعض مساجد میں قرآن کی حفاظت میں باقاعدہ چھوٹے بڑے بڑی تعداد میں جو ہے بیٹھ کر قرآن یاد کر رہے ہیں، قرآن کے حفاظ پر حفاظ تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ حالت میں بھی بھائی نازک حالت ہے، پینے نہیں، کھانے نہیں، اور ایک طرف جان کا خدشہ، معصوم بچوں کی ہلاکتیں، ہسپتالوں پر بمباریاں سب ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے بندے ان کو لاکھ مرتبہ تمہیں سلام کرے تو کم ہے۔ وہ جو ہے اس حالت میں بھی قرآن کی حفاظت میں غزہ میں، فلسطین کے اس ماحول میں جو ہے وہ بچے، معصوم بچے، چھوٹے کیا بڑے کیا، آپس میں قرآن سناتے ہیں، ہزاروں جو ہے قرآن کے حافظہ تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ حالت میں بھی بھائی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھیں کیسی کیسی قرآن کی برکت دیکھو کیسی ہے، ان کو جو ہے جان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کے زمانے میں زندہ جو ہے، یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی حفاظت ایسے ہو رہی ہے۔ اور بھٹکل میں قریب میں ایک کمپٹیشن ہوا، آل انڈیا کمپٹیشن، قرآن کمپٹیشن، کس کا معلوم ہے؟ پورے نابینا لوگ، پورے اندھے لوگ، اندھوں کے درمیان قرآن کمپٹیشن، اللہ اکبر۔ باقاعدہ جو ہے پورے اندھے ہندوستان کے جتنے تھے پورے جمع ہوئے، ان کے لیے باقاعدہ قرآن پرنٹ ہوا ہے بھائی، بلائنڈ مینوں کے لیے باقاعدہ جو ہے قرآن پرنٹ ہے، وہ پڑھ کر یاد کر کے باقاعدہ جو ہے ایک بھٹکل میں ماشاءاللہ جو ہے اندھوں کے درمیان قرآن کا کمپٹیشن ہوا، ماشاءاللہ فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز کے نام سے لاکھوں روپے ماشاءاللہ لوگوں نے اس پر خرچ کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہی قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، دیگر سارے معجزے ختم ہو گئے۔ اب میرا اور آپ کا فرض کیا؟
ہمارے گھر گھر میں حافظ قرآن ہونا بھائی، ہمارے گھروں میں بھی یہ شوق، بچے بھی ہونا، بچیاں بھی حافظ قرآن ہونا، قرآن یاد کرنا، یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ، اس لیے توجہ دو، خاص کر اپنے گھروں میں بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ ایسے اسکول بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ایک طرف قرآن کے حافظ بھی ہو رہے ہیں، دوسری طرف عصری علوم بھی، اسکول کی پڑھائی بھی، کالجوں میں بھی ماشاءاللہ، کالجوں میں بھی ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے، کالج میں پڑھتے پڑھتے بچے حافظ ہو رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ تعالی۔ ہے ماحول ہمارا بھی ہندوستان کے اندر بھی، اس ماحول کو اور ترقی دینا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا معاملہ جو اللہ تعالی ہمارے ذمہ دیا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہ جو یاد رکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے، اس دور میں باقاعدہ جنگیں ہوئی، ارتداد کا فتنہ تھا، زکوٰۃ کے مانعین کا فتنہ تھا، اس دور میں کتنے حفاظ شہید ہو گئے تھے، اس کے باوجود سلسلہ چلتا رہا حفاظ قرآن کا۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم قرآن کے حفظ کا سلسلہ جو ہے ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے پاس ایسا پرنٹڈ بہترین قرآن موجود ہے۔ صومالیہ وغیرہ دیکھو، وہاں پڑھنے قرآن نہیں گئے، ان کے پاس سے پڑھنے قرآن نہیں، پرانا سسٹم تختے میں لکھ کر ہیں، بچے بیٹھ کر کے وہ تختے اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، یاد کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے سیل فون میں قرآن ہے، گھروں میں قرآن ہے، مسجدوں میں قرآن ہے۔ صومالیہ جیسے علاقے وغیرہ میں پڑھنے واسطے ان کے پاس قرآن تک بھی میسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے اتنا سب آسان کر دیا ہے، تو ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خاص کر رمضان میں بچوں کو حافظ قرآن بنانا، یہ شوق ہم اپنے دلوں میں رکھو، تاکہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل جو شدہ یہ قرآن جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، ایک مبارک کتاب ہے، یہ ہدایت نامہ ہے یہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو ترقی سے نوازے گا، کچھ لوگوں کو عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ فرمایا، صحیح حدیث، ڈر ہوتا بھائی، قرآن پر عمل کریں گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترقی سے ہم نوازیں گے، دنیاوی ترقی، اخروی حساب کی ترقی، گھروں میں برکتیں، سب کچھ نازل ہو۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے، فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بعض لوگوں کو اللہ ذلیل کر دے گا، فرمایا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تلاوت جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ پورے سال قرآن پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سال بھر قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ جو ہے رمضان قرآن پڑھنے کی عادت عام ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں سوچو، اللہ تعالیٰ کے واسطے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ، حافظ قرآن بنو، بچوں کو حافظ بناؤ، بچیوں کو قرآن کے حافظات بناؤ، یہ سب جو ہے خیر اور برکت ہے، دنیا کے لیے بھی بھلائی، آخرت کے لیے بھی بھلائی۔ جو قرآن یاد کر لے گا اس کے لیے دنیا کے سارے علوم آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی برکت ایسی ہے، قرآن کی وجہ سے سارے علوم اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، کانوینٹوں میں باقاعدہ قرآن کا نصاب رکھ کر باقاعدہ ان کو جو ہے حفاظ قرآن بنانے کی کوشش ہونا۔ جامعہ اسلامیہ میں مدینہ منورہ میں 4 سال کی تعلیم ہے، وہاں پر BA کی، تو ہر سال 2.5 پارہ جو نصاب میں ہے، 2.5 پارہ نصاب میں، 4 سال میں مدینے سے جو فارغ ہوتے ہیں 10 پارے کا حافظ ہو جاتے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ، ہوتے ہیں، بالکل کورس میں ہے وہ چیز۔ تو ایسے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں لازم کر کے قرآن کے ساتھ جوڑنا، پوری امت کو جوڑنا۔ یہ قرآن جو ہے امت کی قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے یہ امت جو ہے امت قرآن ہے یہ، اس لیے خاص کر اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کلام کے ذریعے سے ہماری سفارش کا انتظام بھی کرے گا، جیسے پہلے بھی بتایا میں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہماری امت کو بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے حجت کے طور پر اسے محفوظ کرنے کی،
اس پر عمل کیا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔